کیے جا سکے. نہ میرے ساتھ سوزی ہیں نہ میرے پاس کافیاں ہیں, آپ ہی میرے سوزی ہیں, آپ ہی نے میرے ساتھ بولنا ہے. یہ بھی بات شروع ہونے لگی ہے. شیعہ مذہب انتہائی مدلل اور مہذب ترین مذہب ہے. ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں. ہم نہ اندھی محبت کے قائل ہیں, ہم نہ اندھی نفرت کے قائل ہیں. لیکن جی میں پہلا جملہ پہلی سطر آپ کے اذہان کے حوالے کرنے لگا ہوں, اور یقین کامل ہے کہ نہ سطر ضائع ہوگی نہ لفظ کا لہو ہوگا. ہمارے مذہب کے اندر یہ رواج ہے ہی نہیں کہ نوکر جگانے کے لیے آئے, جملہ اچھا لگے تو اذان تبدیل کر دی جائے. وہ لوگ تاریخ سن کے بولتے ہیں. ہمارے مذہب کے اندر یہ رواج ہے ہی نہیں کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں, ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز تبدیل کر دی جائے. چلیں جو بندے ابھی تک شامل نہیں ہو سکے, ہم نے اپنے مذہب کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا تخت کس کے پاس ہے, تاج کس کے پاس ہے, حکومت کس کے پاس ہے. کیونکہ حکومت وقتی طور پہ تو بے عزتوں کو عزت دے دیتی ہے. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو, وقتی طور پہ. اور خدا کی قسم شکر کیا کرو, صرف تمہارے پیر ایسے ہیں جن کا بندہ کھل کے جشن بھی منا سکتا ہے. مجھے عزت علی کی قسم ہے, آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں, ہمارے پیر وہ نہیں جو کسی کے پہلو میں لیٹ کے مشہور ہو جائیں. ہمارے پیر تو وہ ہیں اگر ان کے پہلو میں اگر کوئی بڑا بھی لیٹ جائے یہ اسے بھی گمنام کر دیتے ہیں. میں دلیل دے دیتا ہوں, نجف میں علی کے ادھر آدم سو رہا ہے ادھر نوح سو رہا ہے. نجف جا کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں آدم کی قبر پہ آیا ہوں, میں نوح کی قبر پہ آیا ہوں. ہر بندہ یہی کہتا ہے میں علی کی قبر پہ آیا ہوں. ایسے نہیں ہاتھ بلند کر کے حاضری. ان کے پہلو میں اگر کوئی بڑا بھی لیٹ جائے, اور خدا کی قسم یہ اعزاز ہر کسی کے پاس نہیں. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ بندے ہمارے رونے پہ صرف ہنستے ہیں, ہمارے ہنسنے پہ بندے روتے بھی ہیں. جب 3 شعبان کو 4 شعبان کو 15 شعبان کو شیعہ نئے کپڑے پہن کے لائٹنگ کر کے چراغاں کر کے امام بارگاہوں کو جاتے ہیں, بندے دانتوں میں انگلیاں لے کے کہتے کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا, ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا, ہم بھی کھل کے جشن مناتے, ہم بھی چراغاں کرتے, ہم بھی لائٹنگ کرتے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے بندے ہماری ضد میں آ کے اپنے پیروں کی شہادت منا سکتے ہیں, ولادت نہیں منا سکتے, کیونکہ ولادتیں منانی نہیں پڑتی, فردیتیں بتانی نہیں پڑتی. ہماری ضد میں آ کے بندوں نے اپنے پیروں کی شہادت تو منا لی, ولادت نہیں منا سکتے کیونکہ ولادتیں منانی نہیں پڑتی, ولدیتیں بتانی بھی پڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ 3 شعبان کو آئے, 4 شعبان کو آئے, یہ 15 کو آئے, یہ 13 رجب کو آئے. خدا کی قسم یہ چاند کی تاریخیں ہیں. چاند نہ تھا اور یہ تھے, چاند نہ بنا تھا یہ تھے. ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تو اسے کہا مولا آپ کب سے ہیں؟ دھیمی بات کر کے زیادہ داد لینا چاہوں گا. فرمایا جب کب نہ تھا اور ہم تھے. جب نہ جب تھا نہ کب تھا, نہ گھڑی تھی نہ گھڑیال تھے, نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں طغیانی تھی, نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا, نہ کلیوں میں ٹٹک چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی, نہ سبزے میں لہک تھی نہ آگ میں دمک تھی, نہ ہیرے میں چمک تھی نہ لیمو میں کھٹاس تھی, نہ کند میں مٹھاس تھی, نہ پہاڑوں کی اونچائیاں تھی نہ غاروں کی گہرائیاں تھی, نہ یوسف کی جدائیاں تھی نہ یعقوب کی دہائیاں تھی, نہ خط کی خبر تھی نہ عشق کی نظر تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی, ایک الا اللہ کی بستی. ایک لا الہ کی ہستی, ایک الا اللہ کی مت. کچھ نہ تھا اور یہ تھے, کچھ نہ تھا. ایک بندے نے معصوم سے پوچھا, اسے کہا مولا جب کچھ نہ تھا آپ رہتے کہاں تھے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا ہم اس میں رہتے تھے. اس کا اگلا سوال سنیے گا. اس نے کہا مولا وہ کہاں رہتا تھا؟
فرمایا وہ ہم میں رہتا تھا. اس نے کہا اچھا مولا آپ اس میں رہتے تھے وہ آپ میں رہتا تھا. امام نے فرمایا ہاں نحن ہوا نحن. کبھی وہ ہم ہو جاتا تھا کبھی ہم وہ ہو جاتے تھے, لیکن نحن ہوا وہ رہتا تھا ہم رہتے تھے. امام فرماتے ہیں جب اس نے ہمارے نور کو علیحدہ کر دیا, بسم اللہ, جب اس نے ہمارے نور کو علیحدہ کر دیا, امام فرماتے ہیں اس نے پوچھا من انتم ومن انا. توجہ آپ نے میری طرف رکھ لی, من انتم ومن انا, تم کون ہو اور میں کون ہوں. امام فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. جب اس نے پوچھا تو کون ہے, ہم نے فرمایا تو اللہ ہے. اب پتا چلا اللہ کا نام اللہ رکھا ہی 14 نے ہے. فرمایا تو اللہ ہے. امام فرماتے ہیں جب اس نے اپنے ہی نور میں ہمارا سراپا دیکھا, اسے دیکھے کہ من انتم و من انا. امام فرماتے ہیں ہم سجدے میں تھے, ہم علیحدہ نہیں ہوئے تھے, ہم ایک ہی نور تھے. اسے ایک کی حمد اچھی لگی کہا تو محمد ہے, ایک کی عظمت اچھی لگی کہا تو علی ہے, ایک کا حسن اچھا لگا کہا تو حسن ہے, ایک کی کریمی اچھی لگی کہا تو حسین ہے, ایک کا باب الحوائج ہونا اچھا لگا کہا تو موسیٰ کاظم ہے, ایک کی رضا پسند آئی کہا تو رضا ہے, ایک کی تقابل پسند آئی کہا تو نقی ہے, ایک کی تقابل پسند آئی کہا تو نقی ہے, ایک کی حیبت پسند آئی کہا تو عسکری ہے, ایک کی غیبت پسند آئی. امام فرماتے ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا اور وہ بھی چھپا ہوا تھا, ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا اور وہ بھی چھپا ہوا تھا. اس نے دیکھے گا آج سے تو بھی قائم ہے میں بھی قائم. امام نے فرمایا تو بھی قائم میں بھی قائم. خدا کی قسم یہ چاند کی تاریخیں ہیں, ہم کہتے ہیں 13 رجب کو 3 شعبان کو, اور بندوں نے روایتیں مٹانی شروع کر دی. ہم نے تاریخ بتائی, انہوں نے کہا یہ تو معتبر ہی نہیں ہے. مثلا ہم نے کہا کہ علی کعبہ میں آئے, بندوں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے. خدا کی قسم بندے روایت کو تو جھٹلا سکتے ہیں, لیکن کعبے کی دیوار پہ نشانات بھی موجود ہیں. میرے ساتھ آپ نہیں بولنا ہے, کعبے کی دیوار پہ نشانات بھی موجود ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت اس بات کو برداشت کر رہی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے بہترین انجینئرز بلوائے گئے, بہترین کیمیکلز لگوائے گئے. وہ رات کو کیمیکل لگا کے چلے جاتے, صبح اٹھ کے آتے تو نشان ویسے کا ویسے موجود ہوتا, دراڑ ویسی کی ویسے موجود ہوتی. انہوں نے گھبرا کے کہا ہمیں اس نشان کو مٹانے کا نہ کہو, ہمیں یہ بتاؤ یہ نشان پڑا کب تھا, یہ نشان پڑا کیسے تھا. تو سعودی عرب کی حکومت یہ بات بتانے میں مجبور ہو گئی تھی کہ صدیوں پہلے ابو طالب کی حویلی سے بی بی نکل کے آئی تھی, دیوار کے قریب کھڑی ہوئی تھی, دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا. انگریز گھبرا کے یہ کہہ کے چلا گیا, اور کہ جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں لے سکتے. جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں لے سکتے. آج جس شہنشاہ کا تذکرہ ہے یہ حسن میں حسن, کریمی میں حسین, حلم میں باقر, سارے امام کر کے یہ غیبت میں بالکل خدا جیسا ہے. امام مہدی. اور جب بھی امامت کا تذکرہ, امامت کی بات ہوتی ہے تو پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہر دور کے حکمران نے ہر دور کے امام کا قتل کیوں کیا. جشن میں پیغام ضرور ہونا چاہیے. میں آپ کی خاموشی کو آپ کی توجہ سمجھوں گا. ہر دور کے حکمران نے ہر دور کے امام کا قتل کیوں کیا. اس سے پہلے جو بھی حکمران کسی بھی امام کو قتل کرتا تھا وہ اس کا حشر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے تھے, لیکن پھر بھی ہر دور کے حکمران نے ہر دور کے امام کو قتل کیوں کیا. یا تو امام حکومت کا مطالبہ کرتے, پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی. توجہ آپ میری طرف رکھیں. اگر امام حکومت کا مطالبہ کرتے پھر تو بات ذہن میں آتی تھی کہ امام نے حکومت کا مطالبہ کیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا امام شہید ہو گئے. جب کسی بھی دور کے امام نے حکومت کا مطالبہ کیا ہی نہیں, پھر ہر دور کے حکمران نے ہر دور کو امام کو قتل کیوں کیا. خدا کی قسم اس کی وجہ اتنی طولانی ہے, اگر میں اسے پھیلاؤں گا
اتنا طویل ہو جائے گا کہ مجھ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. مجھے آپ کی سماعتوں میں ناز ہے, میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں. ہر دور کا حکمران ہر دور کے امام کا قاتل کیوں تھا؟ کیونکہ امام ہوتا ہے ہدایت کا چراغ. اگر یہ چراغ جلتا رہتا چہرے صاف دکھائی دیتے تھے. اور یہ چور کی شروع سے عادت ہے. چور چوری کرنے کے لیے آئے, سامنے سے اندھیرا ہو اسے آسانی ہو جاتی ہے. چور چوری کرنے کے لیے آئے, سامنے سے کوئی ہلکی سی بھی روشنی جلائے, وہ جلانے والے کی طرف نہیں دوڑتا, وہ روشنی کو اٹھاتا ہے, کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے اگر یہ چلتی رہی میرا چہرہ پہچانا جائے گا, میری شکل پہچانی جائے گی. خدا نے 11 ہدایت کے چراغ اپنی امت میں جلائے, امت نے بجھائے. خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ علی کی صورت میں جلایا, امت نے بجھایا. خدا نے دوسرا ہدایت کا چراغ جلایا, امت نے بجھایا. خدا نے تیسرا ہدایت کا چراغ جلایا, امت نے بجھایا. مجمع پریشان ہو گیا. خدا نے 11 ہدایت کے چراغ جلائے, امت نے بار بار بجھائے. خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم میں کوئی ہدایت کا چراغ جلایا جائے. اب امام کو بار میں امام کو خدا نے اپنی توحید کے فانوس کے اندر جلا دیا. اب زہر دے نہیں سکتے تھے, قتل کر نہیں سکتے تھے, زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا. وہ ہے ہی نہیں, اس نے آنا ہی نہیں, وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا جواب میر مونس دے گیا تھا. اسے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے. شبان ہے, راتیں بھی حسین کی تو باتیں بھی حسین کی. بندے اعتراض کرتے ہیں کہ حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا ہی نہیں کیے, راہب تو شادیاں کرتے ہی نہیں. علمی موضوع آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ بندہ منبر والا پھر محنت کر کے آئے. آج کے جشن میں بتاؤں گا حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے کیسے تھے, اور حسین نے ان کے نام کیا رکھے تھے. اگر آپ نے پہلے یہ موضوع سنا ہو بے شک نہ بولیے گا. حسین نے راہب کو بیٹی عطا کی. بندے کہتے ہیں کہ راہب تو شادیاں کرتے ہی نہیں, ان کو تو بیٹے ہوتے ہی نہیں. شیعہ مذہب میں علم سے بڑی قسم کوئی نہیں, علم سے بڑی ضمانت کوئی نہیں. مجھے علم عباس کی قسم ہے, عرب کے عیسائی شادیاں بھی کرتے تھے, ان کے بیٹے بھی ہوتے تھے. دلیل قرآن میں لکھی ہے. اگر وہ شادیاں نہ کرتے, ان کے بیٹے نہ ہوتے, اللہ قرآن میں کیوں کہتا تم اپنے بیٹے لے کے آؤ؟ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے. بولو تو حسین کے نوکر بیٹھے. اپنی تقریر میں نے نعرے نہیں لگوانے, آپ نہیں لگانے. مل کے نعرہ حیدری. عرب کے عیسائی شادیاں بھی کرتے تھے, ان کے بیٹے بھی ہوتے تھے. یہ جو راہب تھا یہ شام کے شہر بابلک سے تھا. یہ اپنی زوجہ عمارہ اور 20 شاگردوں کو ساتھ لے کے نجران آیا. نجران میں کیوں آیا؟ کیونکہ نجران میں ایک جگہ ہے جسے قبۃ النجران کہتے ہیں. عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ کی ایک جھلک آئی تھی. لے جی جملہ آ گیا ہے. عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ عیسیٰ کی ایک جھلک آئی تھی, اور جہاں پہ عیسیٰ کی ایک جھلک آئے وہ تو زیارت گاہ بن جائے, اور جہاں پہ خود حسین آیا ہو, جہاں پہ خود حسین. یہ آیا نجران, اس نے آگے نجران میں منظر بڑا عجیب دیکھا. کوئی عیسیٰ کا نام ہی نہیں لے رہا. توجہ میری طرف. کوئی عیسیٰ کا نام ہی نہیں لے رہا, کوئی محمد کر رہا ہے, کوئی علی کر رہا ہے. اس نے آگے کہا کیا ہوا, تم عیسیٰ کو بھول گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کو نہیں بھولے, ہم نے پنجتن کو دیکھا ہے. جیسی زمانے میں ان کی عزت ہے کائنات میں کسی کی نہیں, ہم نے پنجتن کو دیکھا ہے. اس نے دل میں سوچا, اسے کہا اگر ان کی اتنی عزت ہے تو کیوں نہ میں ان سے جا کے بیٹے مانگوں. شام کو گھر آیا, اس نے آ کے اپنی بیوی سے کہا ہم نے آج تک سنا ہے عیسیٰ مردے زندہ کر لیتا, عیسیٰ کوڑی کو شفا دے دیتا ہے, لیکن اگر پنجتن اتنے بڑے کریم ہیں, اگر آل محمد اتنے بڑے کریم ہیں, تو کیوں نہ ہم ان سے جا کے بیٹے مانگیں. اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے. رات کو سو گیا تو خواب میں عیسیٰ ابن مریم آ گئے. اس نے دیکھے کہا عیسیٰ ابن مریم آپ 70 سال ہو گئے مجھے آپ کی عبادت کرتے ہوئے, آج تک آپ میرے خواب میں نہیں آئے.
اگلے جملے پہ ہر بندہ بولے گا آج تک آپ میرے خواب میں نہیں آئے, آج آپ میرے خواب میں آئے ہیں, اب تو آپ آگے ہیں, مجھے سے کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ میرے خواب میں 70 سال بعد کیوں آئے ہیں؟ عیسیٰ نے مسکرا کے فرمایا آج تو نے سوچ بڑی اچھی سوچی ہے. ہائے ہائے ہائے, آج تو نے سوچ بڑی اچھی سوچی ہے. اس نے کہا نبی اللہ میں نے تو سوچا ہے میں پنجتن سے بیٹھے مانگوں گا, لیکن اب تو آپ آگے ہیں, مجھے سے کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کوڑی کو شفا دے دیتے ہیں, مردے کو زندہ کر دیتے ہیں, مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. عیسیٰ نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, جس کا نام لے کے کرتا ہوں وہ مدینے میں ہے. جس کا نام لے کے کرتا ہوں وہ حسین مدینے میں ہے. اگلی صبح اپنی زوجہ مارا اور 20 شاگردوں کو ساتھ لے کے یہ چلا مدینے. اسی کا جب میں مدینے میں پہنچا, جمعے کا دن تھا, نبی منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے. نبی کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. محمد تبلیغ توحید کر رہے تھے, نبی کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے. محمد کہہ رہے تھے اللہ رحمان ہے. محمد کہہ رہے تھے اللہ رحیم ہے. اسی کا ابھی منبر پہ خطبہ جاری تھا, میں نے دیکھا 5 سال کا بچہ مسجد میں داخل ہوا. 5 سال کا بچہ مسجد میں داخل ہوا. اسے کہا نبی نے فوراً منبر چھوڑ دیا, نبی نے خطبہ چھوڑ دیا. نبی نے حسین کو اٹھایا, مجمع کو دکھایا, فرمایا نحنو اذا شنا, پہچانو یہ میرا حسین ہے, پہچانو یہ میرا حسین ہے, پہچانو یہ میرا حسین ہے. حسین کے آنے سے پہلے نبی کہہ رہے تھے, نبی شریعت کی تبلیغ کر رہے تھے. حسین کے آنے سے نبی نے منبر کو چھوڑ کے, خطبہ چھوڑ کے دنیا کو بتا دیا جس منبر کا مالک حسین ہو وہاں پہ فقہی مسائل کم, ان کے فضائل زیادہ پڑھے جاتے. ان کے فضائل زیادہ پڑھے جاتے ہیں. اسی کا نماز ختم ہو گئی. بسم اللہ, صلوات پڑھے وفاد اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی کا نماز ختم ہو گئی, سارے سوالی لائن بنا کے کھڑے ہو گئے, میں بھی لائن بنا کے کھڑا ہو گیا. اسی کا مجھے بوڑھا ہونے کی وجہ سے لوگوں نے رستہ دیا. جب میں آگے گیا تو نبی نے مسکرا کے فرمایا عبد المسیح آ گئے ہو. اسے دیکھ کہا یا رسول اللہ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا میں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں. نبی نے مسکرا کے فرمایا میں تجھ سے لے کے آدم تک تیرا سارا شجرہ جانتا ہوں. اس نے دل میں سوچا, اسے کہا اگر مجھے جانتے ہیں یقیناً میرا سوال بھی جانتے ہوں گے, سوال کا جواب بھی جانتے ہوں گے. اب جملہ کہوں, اس نے دل میں سوچا, نبی نے کانوں سے سنا. نبی نے فرمایا میں تیرا سوال بھی جانتا ہوں لیکن تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. اب یہ بھی عیسائی پادری تھا, بڑا تیز تھا, اس نے سوال بدل کے کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ابھی ہونا ہے, یہ سب کچھ کہیں پہ لکھا ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں سوال ہی مشکل ہے. اس لیے یا رسول اللہ یہ سب کچھ کہیں پہ لکھا ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. نبی نے فرمایا عبد المسیح یہ سب کچھ لکھا ہے لوح محفوظ پہ. اس لیے یا رسول اللہ لوح محفوظ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا عبد المسیح لوح محفوظ ہوتی ہیں 2 قسم کی, لوح محفوظ مکتوبی, لوح محفوظ وجودی. اس لیے یا رسول اللہ ان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا لوح محفوظ مکتوبی اسے کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ابھی ہونا ہے, یہ سب کچھ اس پہ لکھا ہے. یہ ہے 4تھے آسمان پہ, اسے کہتے ہیں لوح محفوظ مکتوبی. اسے کہا یا رسول اللہ لوح محفوظ وجودی کون سی ہے؟ اب دائرے میں بیٹھے تھے محمد مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, حسن مجتبیٰ, سید الشہداء. نبی نے اپنے سے اشارہ شروع کر کے حسین پہ ختم کر کے کہا ہم ہیں لوح وجودی, ہم ہیں لوح وجودی. سے کہا یا رسول اللہ لوح محفوظ پہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ اب جسے خطابت سنی آتی ہے وہ بندہ میری طرف دیکھے. اس جگہ یا رسول اللہ لوح محفوظ پہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ نبی نے ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا, پھر حسین کی طرف دیکھا, پہلے آسمان کی طرف دیکھا, پھر حسین کی طرف دیکھا. نبی نے مسکرا کے فرمایا وہاں نہیں لکھی, یہاں لکھی ہے. فرمایا وہاں نہیں لکھی, یہاں لکھی.
اسے کہا یہاں لکھی ہے. نبی نے حسین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا, یا ابا عبداللہ اسے بیٹے عطا کیجیے. اس نے دل میں سوچا یہ 5 سال کا بچہ مجھے بیٹے دے گا. اس کا اتنا سوچنا تھا, یا حسین نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. اس نے دیکھے گا یہ تو وہ کلام نہیں جو عیسیٰ مریم کے ہاتھوں میں بولے تھے. اسے کہا اب مجھے یقین آ گیا ہے, آپ مجھے بیٹے دے سکتے ہیں, آپ مجھے بیٹے دے سکتے ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا, یا مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا. اسے کہا یا رسول اللہ یہ بیٹے دینا تو اللہ کا کام نہیں, یہ بیٹے دینا تو اللہ کا کام نہیں. محمد علی حسن حسین نے یک زبان ہو کے کہا نحن اذا شرع, ہماری مرضی ہی اللہ کی مرضی, ہماری مرضی ہی اللہ کی مرضی. فرمایا حسین اسے بیٹی عطا کیجیے. اگلے جملے پہ صرف معرفت والے بندے بولیں گے. حسین نے فرمایا کون, پہلا بیٹا نازل ہوا. حسین نے کہا کون دوسرا بیٹا نازل ہوا. حسین نے کہا کون تیسرا بیٹا نازل ہوا. حسین نے 7 بیٹے عطا کر دیے. بندوں نے حیران ہو گئے, یا رسول اللہ آپ نے, یا حسین آپ نے 7 مہینے کا وعدہ نہیں کیا, 7 سال کا وعدہ نہیں کیا, آپ نے 1 سال کا وعدہ نہیں کیا, مسجد میں بیٹے عطا کر دیے, یوں مسجد میں بیٹے عطا کر دیے. حسین نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں شبیر ہوں, میں ادھار نہیں کرتا. جو عزادار بیٹھے انہیں پتا ہے کہ حسین ادھار نہیں کرتا. فرمایا میں حسین ہوں, میں ادھار نہیں کرتا. جناب سلمان آگے آئے, فرمایا یا رسول اللہ مجھے حسین کی عطا پہ شک نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ حسین نے عطا کیے کہاں سے, یہ حسین نے بیٹے دیے کہاں سے. فرمایا نحن خزائن السماوات والارض, ہم ہی اللہ کے خزانے کے خزانہ دار ہیں, اللہ کے خزانے سے دیے. جناب ابو ذر آئے, آگے گا یا حسین ان کے نام کون رکھے گا. پہلے کسی نے نام سنے ہوں بے شک نہ بولیں. فرمایا ان کے نام کون رکھے گا. فرمایا ان کا نام بھی حسین رکھے گا. حسین نے کہا میں نے پہلے بیٹے کا نام رکھا منیب. بندے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ سن پہلی بار رہے ہیں. بہت ساری زندگی میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ پہلی مرتبہ سنتا ہے, لیکن ان میں سے کئی بڑی اچھی ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی اچھی بات سنو. فرمایا میں نے پہلے بیٹے کا نام رکھا منعب, دوسرے بیٹے کا نام رکھا موکل, تیسرے بیٹے کا نام رکھا سوید, چوتھے بیٹے کا نام رکھا عمیر, 5ویں بیٹے کا نام رکھا شیب, 7ویں بیٹے کا نام رکھا رافع. حسین نے 7 بیٹے عطا کر دیے. حسین نے 7 کے نام رکھ دیے. جناب ابو ذر نے کہا ان کا عقیقہ کون کرے گا. حسین نے فرمایا ان کا عقیقہ بھی حسین کرے گا. حسین نے کہا 1 دمبے کا گوشت منگواؤ, 10 کھجوروں کا حلوہ پکاؤ. 1 دمبے کا گوشت پکا, 10 کھجوروں کا حلوہ پکا. حسین نے کہا بلا لو پورا مدینہ, بلا لو پورا مدینہ. 3 دن مدینہ کھاتا رہا, لنگر ختم نہیں ہوا. بندے نبی کے پاس اٹھ گئے, یا رسول اللہ 3